وہ جیسے ہی اٹھی سامنے ہی صوفے پر چہرے پر گہری مسکراہٹ سجائے بیٹی زویا کو دیکھ کر وہ یکدم ڈر گئی۔ تم یہاں اتنی صبح؟ ہادیہ نے انگڑائی لیتے کہا۔ ہادیہ، وقت کم ہے، تمہیں جلد از جلد کالج ہسٹری جاننے کی ضرورت ہے، زویا نے کہا۔ کالج ہسٹری؟ لیکن کہاں سے ملے گی؟ ہادیہ نے کھلے بالوں کو کھینچ کرتے ہوئے کہا۔ کالج لائبریری میں ایک کمرہ ایسا ہے جو صرف ٹیچرز کے لیے مخصوص ہے۔ اسی کمرے میں ہے ایک پوری جلد کی کتاب جس کے سر ورق پر کچھ بھی نہیں لکھا۔ اسی میں کالج ہسٹری اور اس سے جڑے واقعات ہیں۔ تمہیں وہ کتاب حاصل کرنا ہے ہر حال میں، زویا نے کہا۔ رات میں کالج میں ایک نام سنا، ونیزا۔ کوئی ونیزا کو پکار رہا تھا۔ کون ہے ونیزا؟ ہادیہ نے اس سے پوچھا۔ تم کالج میں داخل ضرور ہوگی لیکن کلاس میں مت جانا اور سیدھا لائبریری میں ہی جانا اور موقع ملتے ہی کتاب حاصل کر کے سیدھا مین گیٹ پر آ جانا۔ مجھے تم اپنے انتظار میں پاؤ گی، زویا نے اٹھتے ہوئے سگنل کے قریب ہی سڑک کنارے اس نے گاڑی روکی۔ سامنے ہی وہی 10 سالہ بچی بھیک مانگ رہی تھی لیکن اس کے ساتھ کل والی بوڑھی خاتون نہیں تھی۔ شمول دھیرے سے چلتا اس بچی کے پاس گیا۔ بیٹا، آپ کی مما آج نہیں آئی؟ شمول کی آواز پر بچی نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ صاحب، وہ میری امی نہیں ہے۔ وہ تو ابا نے کہا کہ اس بوڑھی کا ہاتھ تھام کے مانگ پیسے زیادہ ملیں گے، وہ بچی خوفزدہ لہجے میں بولی۔ اچھا، کوئی بات نہیں، اب وہ کہاں ملے گی؟ شمول نے پوچھا۔ صاحب، وہ تو امیرزادو کے ٹاؤن میں رہتی ہے جہاں بڑے بڑے شہر بھی بنے ہیں، بچی نے کہا۔ بڑے بڑے شہر تو شہر کے پاس والے ٹاؤن میں بنے ہیں، ہنٹر ٹاؤن میں، شمول دھیرے سے بڑبڑایا۔ یہ لو بیٹا، شمول نے اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کا رخ ہنٹر ٹاؤن کی طرف تھا، وہ ہنٹر ٹاؤن جو کئی سال پہلے ایک گاؤں شکارپور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کالج گیٹ سے داخل ہوتے ہی وہ سیدھا کالج کی لائبریری میں جا پہنچی۔ لائبریری خالی پڑی تھی، وہاں لائبریرین کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس کی نظر لائبریری سے جڑے کمرے کی طرف پڑی۔ وہ کمرہ لاک تھا۔ وہ چپ چاپ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور کتاب کھول کر پڑھنے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ لائبریرین بھی آنکھوں میں موٹا چشمہ لگائے اخبار پڑھنے میں مگن تھی۔ یا اللہ، وہ کتاب حاصل کرنے میں میری مدد فرما۔ وہ ہونٹ کاٹتے کبھی لائبریرین کو دیکھتی اور کبھی اس کمرے کو جس پر بڑا سا تالا لگا تھا۔ اے لڑکی، بات سنو، لائبریرین آنکھوں سے موٹا چشمہ اتارے اسے بلا رہی تھی۔ یا اللہ خیر، اس نے کیا کہنا ہے؟ ہادیہ بڑبڑائی ہوئی اس کے سامنے گئی۔ یس میم۔ صبح صبح لائبریری میں آپ کا کیا کام؟ اور آپ کی کلاس نہیں ہو رہی؟ لائبریرین نے زوردار آواز سے پوچھا۔ وہ ایکچولی میم، میں ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوں اور اس کے لیے میری میم نے مجھے میگزیمم انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے لائبریری بھیجا ہے۔ آپ چاہے تو جیوگرافی کے میم سدرا سے پوچھ سکتی ہے۔ مکمل اعتماد سے اس نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ، لائبریرین نے کہا اور پھر سے اخبار پڑھنے لگی۔ ہادیہ کا سینے میں اٹکا سانس بحال ہوا۔ شکر ہے انہیں شک نہیں ہوا۔ وہ پھر سے سیٹ پر آ بیٹھی، مناسب موقع کی تلاش میں، اور پھر اسے جلد وہ موقع مل ہی گیا جب انکل شفیق کچھ کتابوں کا ڈھیر اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ باجی، کمرے کو ان لاک کر دے، یہ ضروری کتابیں رکھنی ہے، انکل شفیق نے بمشکل کتابوں کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ لائبریرین نے ناگواری سے اسے دیکھا اور بیگ سے چابیوں کا گچھا نکال کر اس کی طرف اچھالا۔ باجی، میں کیسے کھولوں گا؟ میرے ہاتھ میں کتابیں ہیں، انکل شفیق نے بھی ناگواری سے کہا۔ میں ہیلپ کر دیتی ہوں انکل، لائبریرین کے اٹھنے سے پہلے ہی ہادیہ نے کہا اور دوڑ کر چابیاں اٹھا لی۔ ہادیہ نے کمرے کا دروازہ ان لاک کیا اور جان بوجھ کر کہنی کتابوں پر مارتے کتابیں نیچے پھینک دی۔ لائبریرین وہی بیٹی شفیق کو ڈانٹنے لگی۔
ہادیہ بھی کتابیں اٹھانے لگی۔ اس کی نظریں کمرے کے چاروں طرف گردش کر رہی تھی۔ بھورے رنگ کی کتاب۔ نیچے کتابیں اٹھاتے اس کی یک دم نظر میز کے نیچے بنی ایک چھوٹی سی دراز نما چیز پر پڑی جس پر بھورے رنگ کی کتاب پڑی تھی۔ واہ، تو کتاب یہاں چھپایا ہے۔ خدا کی پناہ، اگر یہ کتابیں نیچے نہ گرتی تو مجھے تو کبھی بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتاب کہاں ہے۔ ہادیہ نے سوچا۔ وہ ایک ایک کتاب اوپر رکھنے لگی۔ بار بار کتابیں رکھنے کے سبب اسے سانس چڑھ گیا اور وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے انکل، اب آپ یہ کتابیں سیٹ کر دیجئے گا، ہادیہ نے مصنوعی تیز تیز سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹی، ٹھیک ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے اور اس لائبریرین کو ہدایت دے، انکل شفیق نے کہا اور منہ کو دوسری طرف موڑے کتابیں سیٹ کرنے لگے۔ ہادیہ نے دھیرے سے میز کے نیچے ہاتھ ڈالا اور کتاب کو کھینچ کر نکال لیا اور درمیانے سائز کی چھوٹی سی کتاب تھی۔ ہادیہ نے اسے بغل میں چھپایا اور اوپر دوپٹہ اوڑھ لیا اور چپ چاپ سیدھا چلتی ہوئی اپنی کرسی میں جا بیٹھی۔ لائبریرین نے ایک نظر اٹھا کر ہادیہ کو دیکھا اور پھر سے اخبار پڑھنے لگی۔ اس کی گاڑی ہنٹر ٹاؤن میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل اس بوڑھی خاتون کو تلاش کر رہی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی ایک مسجد کے پاس روکی۔ سامنے ہی ایک شخص ہاتھ میں کاپی پنسل تامے کچھ حساب کتاب کرنے میں مگن تھا۔ السلام علیکم، شمول نے اس کے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیں، اس شخص نے جواب دیا۔ یہاں ایک بوڑھی خاتون رہتی ہے۔ اس سے پہلے کہ شمول کچھ بولتا، وہ دیوانی بڑھیا اس ٹاؤن کے آخر میں بنے 2 منزلہ مکان میں رہتی ہے۔ اس شخص نے مصروف انداز میں جلدی سے جواب دیا اور پھر سے کاپی پر کچھ لکھنے لگا۔ بہت شکریہ، شمول نے ہونٹ بھیجتے دھیرے سے مگر غصے سے کہا۔ 2 منزلہ ٹوٹے پھوٹے مکان کے بالکل ساتھ برگد کے گھنے درخت سے ٹیک لگائے، ہاتھ میں لاٹھی تامے بیٹھی وہ بوڑھی خاتون کو شمول پہلی نظر میں ہی پہچان گیا۔ وہ بوڑھی خاتون شمول کو دیکھتے ہی مسکرائی اور کپکپاتے ہوئے بولی، بیٹا، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو نہیں دکھتا وہی ہوتا ہے۔ یہ منافق دنیا ہے، یہی کئی منظر منافق ہے۔ اماں، آپ جانتی ہے کہ آپ کے دیے لوہے کے سانپ نے کل رات میری جان بچائی۔ شمول نے والیٹ سے لوہے کا سانپ نکالتے دھیرے سے کہا۔ نہ بیٹا، شرک نہ کر، تیری جان بچانے والی ذات صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ یہ لوہے کا سانپ بھلا کس طرح تیری جان بچا سکتا ہے؟ بوڑھی اماں نے کہا۔ درست کہا آپ نے، شمول نے تائید کی۔ عاجزی انسان کو بلند مقام پر لے جاتی ہے۔ خاک کی پڑیا یا غرور کی گولی جچتی نہیں میرے بیٹے، بوڑھی خاتون نے کہا۔ اماں، کیا آپ تنہا رہتی ہے؟ شمول نے خاموش کھڑے 2 منزلہ مکان کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ نہ، تنہا کہاں، میں تو اپنی شہزادی کے ساتھ رہتی ہوں۔ بوڑھی خاتون نے مسکراتے ہوئے مکان کی طرف دیکھا۔ شمول خاموش رہا۔ میرے بیٹے، تم نے میرے ٹھکانہ دیکھ لیا نا، لیکن تمہارا فرض ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی تھوڑا وقت پڑا ہے، لیکن جس دن تمہارا فرض شروع ہوگا اس دن تم چل کر میرے پاس آؤ گے، بوڑھی اماں نے کہا۔ اماں، کیسا فرض؟ شمول نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ عنقریب جان جاؤ گے بیٹا، مگر تب تک کے لیے ایک نصیحت ہے، جو کچھ دیکھتے ہو دیکھتے رہو، لیکن اپنے لب سی لو، کیونکہ ابھی لب سیے رہنے میں ہی بھلائی ہے، بوڑھی اماں نے کہا اور لاٹھی کا سہارا لیتی مکان میں چلی گئی۔ شاید کہ ابھی اور بھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے، شمول نے بے بسی سے سوچا۔ وہ کتاب اٹھائے زویا کے سامنے کھڑی تھی۔ زبردست، زویا نے ایک دل فریب مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہا۔ وہ اس کا ہاتھ تامے کالج کے باہر جانے کی بجائے اندر کی طرف بڑھی۔ کالج کے سب سے پیچھے بنے کھنڈر نما مندر اور اس کے سامنے بنی ایک چھوٹی سی مسجد کے سامنے پہنچ کر وہ رک گئی۔ وہ مسجد بھی داخلے کے لیے ممنوع جگہوں میں سے تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ کلمات پڑھے۔ کلمات پڑھتے ہی مندر کے دروازے ترترانے لگے اور یک دم سے کھل گئے۔ زویا نے مندر کی طرف نظر دوڑائی
اور کچھ کلمات پڑھنے لگی۔ دروازوں کی تڑتڑاہٹ رک چکی تھی، ہر طرف گہرا سکوت تھا۔ لگتا ہے اس کی بے چین روح کو سکون اب تک نصیب نہ ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ زویا نے کہکہا لگاتے مندر کی جانب دیکھا۔ چلو ہادیہ، اس مسجد کے اندر۔ زویا نے اس کا ہاتھ ابھی تک تھام رکھا تھا۔ مسجد کے وسط میں ایک چھوٹا سا فوارہ لگا تھا جس کے ساتھ ہی ایک سیمنٹ کا چھوٹا سا بینچ بنا تھا۔ زویا نے اسے بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ فوارے کے ارد گرد بنی سیمنٹ کی باڑ پر اس نے بری کتاب رکھ دی اور کچھ پڑھنے لگی۔ کچھ دیر تو گہرا سکوت رہا، لیکن اس کے بعد ہادیہ کو یوں لگا جیسے تیز آندھی، زلزلے اور طوفان سے اسے یکدم جکڑ لیا ہو۔ وہ خوف کے مارے زویا کو پکارنے لگی، لیکن طوفان تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور پھر یکلخت ہر چیز تھم گئی، ہر چیز پر پراسرار خاموشی چھا گئی۔ ہادیہ نے ایک گہرا سانس لے کر قریب کڑی مسکراتی ہوئی زویا کو دیکھا اور ایک طرف لڑک گئی۔ وہ کسی بہتے ہوئے آبشار کی مانند نہ جانے کہاں پہنچ چکی تھی۔ کسی ویڈیو کی طرح ایک جیتی جاگتی زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ کیسے ہی حسین دن کی صبح تھی، خوبصورت چاند، دو چمکتے ستاروں کے درمیان، ٹھنڈی ہوائیں اور فجر کی اذان۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ سانس لیتی صبح کس قدر سحر انگیز ہوتی ہے۔ شہر کے داخلی دروازے کے بالکل ساتھ ہی شکارپور گاؤں کی بلند ترین حویلی کی چھت پر وہ فجر کی اذانوں سے پہلے ہی پہنچ جاتی تھی۔ ارے معروف بی بی، میں جانتی تھی کہ آپ یہی ملو گی۔ ماسی نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، وہ بھی مسکرا دی۔ کوئی کام تھا ماسی؟ معروف نے ارد گرد لپٹی شال کو درست کرتے ہوئے کہا۔ بی بی جان، آپ کے بابا جان سرکار خان بیازت نے، اس موئی راجہ گوپال شروی نے آج تعلیم خانے کا افتتاح کرنا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نکلتے سمے ان کی کندھوں پر شال لپیٹنے روز کی طرح کوئی ملازم نہیں بلکہ ان کی اکلوتی بیٹی معروف یعنی آپ خود تشریف لائے۔ ماسی نے کہا، یا خدا، یہ تعلیم خانہ کیا ہوتا ہے؟ معروف کھلے دل سے ہنسی تھی اور ہنسنے سے اس کے بائیں گال کے ڈمپل واضح دکھائی پڑ رہے تھے۔ ارے میری بولی ماسی، کالج کہتے ہیں اسے، تعلیم خانہ نہیں، معروف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے آپ تعلیم خانہ ہی کہہ لیں، وہ ہنستی ہوئی کہتی نیچے کی طرف بڑھی۔ شہر کے بالکل ساتھ بنے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بڑے بڑے لوگ آباد تھے۔ اس خوبصورت گاؤں میں بڑے لوگ جیسے چودھریوں اور جاگیرداروں کی حویلیاں اور بنگلے تھے۔ شکارپور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، لیکن وہاں موجود عالیشان محلات جیسے گھر اسے گاؤں سے زیادہ ایک چھوٹی سی خوبصورت جگمگاتی نظر سی بنا رہی تھی۔ تقسیم ہند کے بعد اس گاؤں کے عالیشان گھر پڑھے لکھے اور باروب شخصیات کے حصے میں آئے تھے، لیکن گاؤں کی ایک واحد عالیشان حویلی ایسی بھی تھی جس پر ایک ہندو وڈیرے کا قبضہ تھا، راجہ گوپال شروی کا، جس نے اپنی دو بیٹیوں اور پتنی کے ساتھ ہجرت کی بجائے پاکستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گاؤں کے باقی سب ہندو امراض جا چکے تھے۔ راجہ گوپال شروی کے رکنے کی اہم وجہ وہ کالج بھی تھا جس کی ابتدا اس کے پتا راجہ جیون گوپال شروی نے پچھلے کئی سالوں سے جاری کر رکھی تھی، اور وہ کالج اپنی اختتامی مراحل میں تھا۔ جب تقسیم ہند کا دورہ تھا، راج گوپال شروی کے رشتہ دار، عزیز دوست سبھی ہجرت کر چکے تھے، ماسوائے اس کے خاندان کے۔ تقسیم ہند کے بعد کالج کی رہی سہی تعمیر و مرمت کچھ سال کے لیے رک دی گئی تھی۔ تقسیم ہند کے بعد پاک حکومتی، سرکاری و ذاتی خزانے فی الحال بکھری ہوئی قوم کو یکجا کرنے اور عوام الناس کی خدمت میں صرف ہو رہی تھی۔ جلد ہی راجہ گوپال شروی کا خزانہ بھی ختم ہونے کو تھا۔ ایسے میں کالج کا باقی کام مکمل ہونا ناگزیر معلوم ہوتا تھا، لیکن خان بیازت نے راجہ گوپال کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور یوں آس پاس کی ملی بھگت اور ہندو مسلم بھائی بھائی کہتے یہ کام بھی پائے تکمیل کو پہنچا، اور جلد ہی وہ صبح بھی نمودار ہوئی جب خان بیازت کندھے پر سنہری بوری شال ڈالے بڑی شان سے راجہ گوپال شروی کے سنگ دی سپریم کالج کا افتتاح کرنے نکلے۔ کتاب کا ایک ورق پلٹ چکا تھا، لیکن ابھی کئی اوراق باقی تھے۔
زندگی کی کہانی باقی تھی۔ کلاس آف ہوتے ہی وہ بیگ اٹھائے باہر نکلی۔ دشا، لسن ٹو می، مشال نے دشا کو پکارا۔ ہاں مشی، میں کہہ رہی ہوں کہ موقع اچھا ہے، وین والے انکل چھٹی پر ہے، کیوں نہ ہادیہ کو آج کرتوس بابا لینڈ کی سیر کروا دی جائے۔ مشال نے شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ نہ کر مشی، انجام اچھا نہیں ہوگا، دشا نے کہا۔ بکو مت، سب طے ہے، بس پلان بناتے ہیں کہ دشا، تم نے مجھے ایک نہایت ہی اچھے عامل کا پتہ بتایا ہے جو کہ تمہارے گھر کے ساتھ رہتا ہے، اور میں تمہاری باتوں سے متاثر ہو کر اپنی بہنوں جیسی کزن ہادیہ کا علاج کروانے کی غرض سے کارتوس بابا کے پاس لے گئی، لیکن علاج کے بعد پتہ چلا کہ وہ بابا کم اور شیطان صفت زیادہ ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی اور شمول ہادیہ کو اس طرح کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ یوں میرا رستہ صاف ہو جائے گا۔ کیسا لگا میرا پلان؟ مشال نے تمام منصوبہ اس کے گوش گزارتے ہوئے کہا۔ مجھے اس میں شامل مت کرو، میں نے تمہیں کسی کارتوس بابا کا نام نہیں بتایا، دشا نے بگڑتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو، تم کیا اپنی اور علی کی تصویر میرے ہاتھوں سے وائرل کرنا چاہتی ہو؟ مشال نے ایک دم سیریس ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ہادیہ کو لے کر مین گیٹ تک پہنچو، میں لاسٹ کلاس لے کر آتی ہوں، دشا نے ناگواری سے کہا۔ مشال نے ہلکی سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور ہادیہ کلاس کی طرف چل دی۔ ہادیہ کی کلاس بھی ختم ہو چکی تھی، سبھی لڑکیاں بیگز اٹھاتے گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ یک دم سے جیسے اسے ہوش آیا ہو، وہ فوارے کے ارد گرد بنی سیمنٹ کی منڈیر پر سر جھکائے ایک طرف لڑکی ہوئی بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، وہ ابھی بھی مسجد کے وسط میں تھی اور زیا آس پاس کہیں نہیں تھی۔ بری کتاب ابھی بھی اس کے سامنے تھی جس کا ایک پر پلٹا ہوا تھا۔ اس نے نکاحت زدہ محسوس کرتے ہوئے دھیرے سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ وقت 12 بج چکے تھے، کالج آف ہونے میں آدھا گھنٹہ رہتا تھا۔ مجھے جانا چاہیے، اس نے سوچا اور قریب ہی پڑا بیگ اٹھائے مسجد سے باہر نکل آئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی مندر کے قریب پہنچی۔ کچھ پل وہ مندر کے دروازے پر ٹھہر سی گئی۔ اس نے مندر کی طرف دیکھا جہاں گہری خاموشی چھائی تھی، پھر وہ چادر درست کرتی دھیرے دھیرے آگے بڑھتی رہی اور کینٹین کیفے میں بیٹھ گئی۔ ہادیہ تم آج آئی ہو؟ عاتقہ نے سامنے باغ میں گمسم بیٹھی ہادیہ کو دیکھ کر حیرت سے کہا اور بیگ اٹھائے اس کی طرف لپکی۔ ہادیہ تم آئی ہو آج؟ عاتقہ نے اس کے قریب بیٹھتے ہی دھیرے سے کہا۔ ہاں آئی ہوں، اس نے مختصراً کہا۔ ہادیہ تم اتنی پریشان اور گھبراتی ہوئی کیوں ہو؟ عاتقہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ عاتقہ میں ٹھیک نہیں ہوں، اس لیے میں نے کوئی کلاس نہیں لی، ہادیہ نے دھیرے سے جواب دیا۔ یار مجھے بتاتی تو صحیح، میں بھی کلاسز آف کر کے تمہارے ساتھ رہتی، عاتقہ نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا ہادیہ سنو، تمہاری یہ کزن مشال بہت ہی سیلفش ٹائپ کی ہے، اس سے دور رہا کرو، عاتقہ نے کہا۔ کم آن عاتقہ، وہ میری بہنوں کی طرح ہے اور میں نے اپنے لیے کبھی بھی اس کی محبت میں کمی نہیں دیکھی، سو تم بھی ایسا مت سوچو، ہادیہ نے کہا اور بیگ اٹھائے مشال کی طرف بڑھی جو سامنے ہی ارد گرد نظریں گھمائے کسی کی تلاش میں مگن تھی۔ عاتقہ تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔ مشی، کہیں تم مجھے تو نہیں ڈھونڈ رہی؟ ہادیہ نے اسے پکارا۔ ہاں ہادیہ، تمہیں ہی ڈھونڈ رہی تھی، پریشان کر دیا تھا تم نے، یونو تمہاری کلاس کی لڑکی ہنا کہہ رہی تھی کہ تم ایبسینٹ ہو، مشال نے دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو پکڑتے فکرمندی سے کہا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں آج سارا دن باغ میں ہی بیٹھی رہی، ہادیہ نے جواب دیا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، چلتے ہیں، آج میری دوست دشا کا وین والا بھی نہیں آیا اور اس کا گھر ہمارے گھر سے تھوڑا پہلے ہے، اس لیے وہ بھی ہمارے ساتھ آٹو میں چلے گی، مشال نے کہا اور ہادیہ کے تاثرات دیکھنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے مشال، ہادیہ نے کہا۔ سارے راستے ہادیہ تو خاموش رہی جبکہ دشا اور مشال ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ دشا کے گھر کے سامنے ہی آٹو والا رکا۔ مشی، ہادیہ کمان، کچھ دیر میرے گھر بیٹھ کر چلے جانا، مجھے اور میری ماما کو بہت اچھا لگے گا، اور ویسے بھی آپ کا گھر یہاں سے بس تھوڑی ہی دور ہے،
آپ لوگ پیدل بھی جا سکو گے۔ دشا نے خوش دلی سے آفر کی۔ اس سے پہلے کہ ہادیہ انکار کرتی، مشال اس کا ہاتھ تھامے رکشے سے باہر نکل آئی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں دشا، مشال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھو مشال، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر چکرا رہا ہے، مجھے گھر پہنچنا ہے۔ ہادیہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ارے ہادیہ، بس 5 منٹ کی بات ہے، مشال نے اسے کہا۔ ہادیہ خاموش رہی۔ دشا کی ماما شاید کہیں گئی تھی، گھر میں اس کی 2 چھوٹی بہنوں اور بوڑھی دادی کے سوا کوئی نہ تھا۔ دشا انہیں لاؤنج میں بٹھا کر کچن میں چلی گئی، جبکہ ہادیہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے وہیں بیٹھی رہی۔ ہادیہ، کیا طبیعت زیادہ خراب ہے؟ جوس کے گلاس اٹھائے اندر آتی دشا نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں ایسا ہی سمجھ لو، سر بہت درد کر رہا ہے، ہادیہ نے پیشانی کو مسلتے ہوئے کہا۔ اس کا گلابی خوبصورت چہرہ سرخ ہوا پڑا تھا اور درد کے مارے بار بار اپنے ہونٹ بھینچ رہی تھی۔ لسن ٹو می مائی ہادیہ، یہاں ساتھ والے گھر میں ایک بہت ہی نیک بابا جی ہے، ان کا ذکر دشا بھی کرتی رہتی تھی۔ اب آئے تو ہوئے ہے، تو کیوں نہ اس نیک ہستی سے دم کروا لیے جائے۔ مشال نے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے بس گھر جانا ہے، ایک ٹیبلٹ اور جوس کے گلاس سے میں ٹھیک ہو جاؤں گی، ہادیہ نے کہا اور جوس اٹھا کر ایک ہی سانس میں پی گئی۔ نہیں ہادیہ، تم میری بات سمجھ نہیں رہی، پاک کلام کی برکت سے تم بہتر محسوس کرو گی، اور وہ جو غریب سے دورے تمہیں پڑتے ہیں وہ بھی نہیں پڑیں گے۔ یاد ہے نا تم نے کالج اور پھر ہمارے گھر کیا کیا تھا؟ مشال نے کہا۔ مشال میں ٹھیک ہوں، چلو گھر چلے، ہادیہ نے ایک دم اٹھتے ہوئے کہا اور پھر سر پر اٹھنے والی شدید درد کی لہر سے صوفے پر ڈے گئی۔ ہادیہ تم ٹھیک ہو نا؟ مشال نے اسے یک دم گرتے دیکھ کر پوچھا۔ آئی ایم فائن، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ مشال نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے سہارا دیتی چلنے لگی۔ دشا نے بھی ہادیہ کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جلد ہی وہ ہادیہ کو پکڑے کارتوس بابا کے گھر کے صحن میں تھی۔ علیہ نے دشا کو اشارے سے پاس آنے کو کہا، لیکن دشا نے دونوں ہاتھوں سے ہادیہ کو تھام رکھا تھا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ بابا جی، زیادہ وقت نہیں، آپ کچھ بھی کر کے میری کزن کو ٹھیک کر دیں، دراصل اسے عجیب و غریب دورے پڑتے ہیں، مشال نے پریشانی سے کہا۔ سایہ ہے اس پر بری آتماؤں کا، سب ٹھیک کر دوں گا، مجھے بس 2 گھنٹے دو، کارتوس بابا نے کہا۔ السلام علیکم بابی، میں بہت پریشان ہوں، ابھی تک دونوں لڑکیاں گھر نہیں پہنچی۔ ثروت بیگم بوڑھی دادی کا ہاتھ تھامے فرحت بیگم کے گھر میں داخل ہوئی۔ فرحت بیگم اپنی بہن زینت بیگم اور ان کے بیٹے شمول کے ساتھ بیٹھی گفتگو تھی۔ ارے ثروت، جوان بچیاں ہے، آ جائے گی، تم پریشان نہیں ہو، فرحت بیگم نے چہرے پر چھائی ناگواری کو چھپاتے ہوئے کہا اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ارے زینت بھابی، آپ آئی ہے، کیسی ہے آپ؟ اور شمول بیٹے آپ؟ ہاں ٹھیک ہوں، زینت بیگم نے سرسری سا جواب دیا، جبکہ شمول آگے بڑھ کر دادی کا ہاتھ تھامے کرسی تک لایا۔ بابی، 2 بج گئے ہیں، جبکہ وہ دونوں 1 بجے تک گھر ہوتی ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ثروت بیگم نے بے چینی سے کہا۔ ہاں ثروت، یہ تو ہے، بچیاں نہ جانے کہاں رہ گئی، اور آج تو اس کمبخت وین والے نے بھی چھٹی کی تھی۔ فرحت بیگم بھی تھوڑی پریشان سی ہو گئی۔ خالیہ اینڈ ثروت آنٹی، آپ فکر نہیں کریں، میرے پاس گاڑی ہے، میں دیکھتا ہوں، شمول نے کہا اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتا باہر کی طرف لپکا۔ کالج پہنچ کر اس نے گیٹ کیپر سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ لا علم تھا۔ وہ کافی دیر گیٹ کے سامنے کھڑا رہا کہ شاید ہادیہ اور مشال باہر آئے، لیکن بے صوت۔ وہ مایوس ہو کر گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا جب دور روڈ کی دوسری طرف ہی اسے وہی ہنٹر ٹاؤن والی بوڑھی خاتون تیزی سے گزرتی ہوئی نظر آئی۔ گاڑی جو جلدی سے لاک کرتے وہ روڈ کراس کرنے لگا، اس کا رخ اس بوڑھی خاتون کی جانب تھا۔ اماں سنیں، شمول نے پیچھے سے آواز لگائی۔ بیٹا، مجھے اس کی مدد کو پہنچنا ہے، ابھی میرے راستے میں مت آؤ، بوڑھی خاتون نے تیز تیز سانس لیتے کپ کپاتے ہوئے کہا۔ کس کی مدد؟ شمول نے جلدی سے پوچھا۔ جس کی تمہیں تلاش ہے، بوڑھی خاتون یہ کہتے ہی فوراً ایک گلی کی طرف مڑ گئی،
جبکہ شمول حیرت و ناسمجھی سے انہیں دیکھتا ہی وہاں کھڑا رہا۔ لینا اور نعمانہ باہر کھڑی رہی اور کارتوس بابا ہادیہ کو اندر لے گیا۔ یہ ایک خوبصورت حویلی طرز عمل پر بنی ایک شاندار بنگلہ ٹائپ حویلی تھی، جس کے چاروں طرف سیمنٹ کے بڑے بڑے شیروں کے مجسمے نصب تھے۔ حویلی کے صدر دروازے پر ایک نیم پلیٹ پر خوبصورت سا راج خاندان لکھا تھا۔ گیٹ سے تھوڑا آگے خوبصورت لان بنا تھا، جس کے بیچ و بیچ ایک فوارہ نصب تھا، جس سے نیلا پانی پھوٹ پھوٹ کر باہر نکل رہا تھا۔ ایک خوبصورت 9 سالہ بچی سرخ لباس میں ملبوس لان میں کھیل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 9 رنگ پر مشتمل ایک چمکدار گول کھلونا تھا۔ وہ مسلسل اس کھلونے کو گھمائے جا رہی تھی اور ساتھ ہی کلیپنگ کرتی زور سے ہنس رہی تھی۔ اچانک وہ ربڑ کا 9 رنگی کھلونا اچھل کر قریب ہی لان میں ایک کنارے پر اگے بڑے بڑے پتوں کے بیچ چلا گیا۔ وہ بچی اپنی سرخ فراق کو سنبھالتی ہوئی اپنے من پسند کھلونے کی سمت بڑھی۔ بڑے پتوں کو اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے پیچھے کرتی وہ تھوڑا آگے گئی۔ کھلونا اس کے سامنے پتوں کے اوپر پڑا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کھلونوں کو تھامتی، وہ لڑکتی ہوئی نیچے کی طرف گرتی گئی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ بلند ہوئی اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ جیسے ہی کارتوس بابا ہادیہ کو ہاتھ لگاتا، ہادیہ کے بالوں سے چھپا سنہری سانپ اچھل کر اس کارتوس بابا کے ماتھے پر ڈنک مار گیا۔ کارتوس بابا ہکا بکا اس چمکتے سانپ کو دیکھتا رہا، جو اس کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوا۔ اس سانپ کو گالیاں بکتا وہ ایک طرف کو لڑک گیا، لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنے گلے میں بندھے ہار کو قریب ہی پڑے دیے میں چونک گیا۔ وہ مر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر چھائی شیطانی ہنسی گہری ہوتی رہی۔ وہ جلد ہی جہنم واصل ہوا۔ مسلسل گالیوں کی آواز لینا اور نعمانہ کی کانوں تک پہنچ رہی تھی، لیکن وہ خاموشی سے کڑی پہرا دیتی رہی۔ اچانک اندر حجرے سے آتی آوازیں بند ہو گئی اور ایک سکوت چھا گیا۔ لینا، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ہمیں اندر جانا چاہیے، نعمانہ نے کہا۔ دروازہ کھولے وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئی اور اس بڑے سے کمرے میں پردے کے پیچھے بنے حجرے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی انہوں نے پردہ سرکایا، دونوں نے یکلخت خوف سے دل پر ہاتھ رکھا۔ ہادیہ مزے سے گہری نیند میں تھی اور اس کے بالوں پر گول گول سنہری سانپ کسی سونے کی مانند چمکتا ہوا بیٹھا تھا، اور قریب ہی مصری کے پاس اوپر کی چڑھی آنکھوں کے ساتھ چہرے سے وحشت و لعنت ٹپکتی کارتوس بابا کی لاش پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کمرے سے بھاگتی، پیچھے سے آنے والی گنگریالے بھورے بالوں والی لڑکی نے ان کا راستہ روکا۔ کون ہو تم؟ یہاں کیسی آئی؟ وہ دونوں گھبرائے ہوئے ایک ساتھ بولی۔ ہادیہ کو اٹھاؤ اور بہت ہی احترام کے ساتھ والے گھر چھوڑاؤ اور کہنا کہ بابا جی جہنم واصل ہو گیا، اس لیے علاج نہ کر سکا۔ گنگریالے بالوں والی لڑکی آخری بات بولتے ہوئے کلکلا کر ہنس پڑی۔ جی، لیکن تم کون ہو؟ لینا نے اس سے پوچھا۔ اگر تم میرا حکم نہیں مانو گی تو ہو سکتا ہے میں وہی ہوں، گنگریالے بالوں والی لڑکی نے جھومتے ہوئے کہا۔ وہی کون؟ نعمانہ نے کپ کپاتے ہوئے پوچھا۔ یعنی کہ تمہاری موت، گنگریالے بالوں والی پھر سے کہکہا لگاتی ہنسی۔ حکم کی تعمیل ہوگی، لینا نے کہا، اور دونوں ہادیہ کو سہارا دیتی کمرے سے نکل گئی، اور جلد ہی وہ بے ہوش ہادیہ کو لیے دشا اور مشال کے سامنے کھڑی تھی۔ ابھی تو بمشکل 20 منٹ بھی نہیں ہوئے، اتنے جلدی کیسے لائی آپ؟ مشال نے ہادیہ کو صوفے پر لٹاتے ہوئے فکرمندی سے پوچھا۔ جو تم چاہتی تھی وہ نہیں ہوا، لینا نے کہا، اور نعمانہ کو لیے وہاں سے جانے کے لیے مڑی۔ سنا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ مشال کی آنکھوں میں غصہ اور جلن دونوں تھی۔ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، جبکہ کارتوس بابا سائی دنیا میں نہیں ہے، نعمانہ نے غصے سے جواب دیا، اور وہ دونوں وہاں سے چلی گئی۔ اوہ یار، وہ بابا مر گیا، دشا نے ہاتھ کی تالی بجاتے جوش سے کہا۔ شٹ اپ دشا، اب میں کیا کروں گی؟ مشال نے پریشانی سے کہا۔ فی الحال مشی، تمہیں گھر جانا چاہیے، بہت لیٹ ہو تم، اور سب بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، دشا نے کہا۔ لیکن ہادیہ ہوش میں آئے تب نہ،
جلدی سے پانی لاؤ پلیز، مشال نے کہا۔ نشا اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ لمحے پہلے مشال، ہادیہ نے اپنے ہاتھ چھڑواتے کی ناکام کوشش کرتے مشال کو پکارا، اب شفاق لڑکی کو پکارا جو لڑکی ہوتے ہوئے اپنے وقار، اپنی شخصیت، اپنے مذہب اور اس کے اصول بھول کر شیطانی راہ پر نکل چکی تھی۔ لینا اور نغمانہ اب اس کے منہ میں کچھ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے خود کو آزاد کرنے کی کوشش میں تھی، لیکن بے سود۔ اللہ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا۔ یہ لفظ اللہ کہنے سے اس کے وجود کو اس قدر سکون و اطمینان ملا کہ کچھ اور مانگنے کی سکت ہی نہ رہی۔ اللہ، وہ مسکرائی، کتنا پیارا نام ہے، کس قدر تکلیف میں ہونے کے باوجود یہ مٹاس بھرا نام میری روح تک کو چین دے رہا ہے۔ اللہ، پھر اس کے لب ہلے۔ وہ اس نام میں اس قدر کھو چکی تھی کہ یہ تکلیف بھی اس کے لیے راحت بن گئی۔ پھر اچانک کوئی بے انتہا چمکتی چیز نے اس کے منہ میں موجود دوائی کو نکال لیا، جو بے ہوشی کی دوا وہ کب سے منہ میں لیے بیٹھے تھی۔ اللہ، اب اس کا رواں رواں منہ دعا بن گیا تھا۔ اب اس کی روح چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، اس تکلیف میں اسے لفظ اللہ دل کی گہرائیوں سے پکارنے دو۔ جلد ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ لیکن یہ کیا؟ میں تو اب بھی دیکھ سکتی ہوں۔ وہ ایک خوبصورت ہرے بھرے جنگل میں تنہا بیٹھی تھی۔ اس کے جسم پر کھلتی کلی کی مانند سیاہ خوبصورت لباس تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھی اور اپنے کالے لباس کو دیکھنے لگی جو اسے اور بھی محصور کن بنا رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ وہ خود سے ہی بولی۔ ہر طرف قد آور بلند و بالا درخت جیسے وہ کسی جنگل میں ہو۔ اچانک ہی اسے دور کہیں سے بین بجانے کی آواز سنائی دی۔ بین بجانے کی آواز اور اللہ اللہ کرتے ذکر کی آواز۔ اسے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بین بجا رہا ہے اور کوئی اس کے ساتھ بیٹا جھوم جھوم کر اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ آواز کی سمت بڑھی، وہ بھاگتی جا رہی تھی ایک خوبصورت شہزادی کی مانند۔ کافی دیر بھاگنے اور تلاش کرنے کے باوجود نہ تو وہ بین والے کو تلاش کر سکی اور نہ ہی ذکر کرنے والے کو۔ وہ پریشان سی ہوئی، لیکن بین بجانے اور ذکر کی آواز مسلسل بلند ہو رہی تھی۔ وہ ہمت کر کے پھر سے گہرا سانس لیتی آواز کی سمت بھاگی اور یوں ہی بھاگتی رہی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بین بجانے والا اور ذکر کرنے والا بھی اس کے ساتھ ہی بھاگ کر اور دور جا رہے ہو۔ وہ گھبرا کر سبز گھاس پر اداس سے بیٹھ گئی۔ شاید میں ان آوازوں کو کبھی نہ ڈھونڈ سکوں۔ وہ ایسے ہی بیٹھی رہی جب اچانک اسے اپنے پیچھے دو دور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی، جیسے بہت سے گھوڑے اسی سمت آ رہے ہوں۔ وہ اٹھی اور ذرا فاصلے پر چھپ گئی۔ گھوڑے قریب آ رہے تھے۔ دو خوبصورت بھورے رنگ کے گھوڑے ایک بگھی کو کھینچتے آ رہے تھے جس پر لکڑی کا کام کیا تھا اور دونوں اطراف پردے گرے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہادیہ نے خوبصورت گھوڑے کو دیکھتے دھیرے سے کہا۔ وہ گھوڑا اچانک سے رک گیا۔ بگھی کے دروازے سے ایک نہایت دل نشین پری چہرہ لڑکی شال اوڑھے اتری۔ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ خوبصورت لڑکی نیچے آئی اور گھوم کر ہاتھ کے اشاروں سے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ کافی دیر خاموشی سے وہ ارد گرد گھومتی ہوئی کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر بگھی خوان کو حکم دیتی روب سے بولی، بگھی کو اس طرف گھماؤ، آواز اس سمت سے آ رہی ہے۔ اس پری چہرہ لڑکی نے کہا، یہ لڑکی میں نے دیکھی ہے، لیکن کہاں؟ ہادیہ بڑبڑائی اور ذہن میں زور دینے لگی۔ جی، مارخ بی بی۔ بگھی خوان نے تعظیم سے سر خم کیا تھا اور پھر سے اس لڑکی کو بیٹھتے ہی بگھی دوڑا رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی ہے جو کالج میں اس بھوری شال والے انکل کے ساتھ تھی۔ ہاں، یہ وہی ہے۔ ہادیہ اپنا لباس اٹھائے دور جاتی بگھی کے پیچھے دوڑی۔ اب منزل تک پہنچنے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ بگھی کا پیچھا کیا جائے، اس نے سوچا۔ تبھی اسے شدت سے محسوس ہوا جیسے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہو کہ ہادیہ، اس بگھی کے پیچھے بھاگو، تمہیں اس بگھی کے نشان ہرگز گم نہیں کرنے، یہی تمہاری منزل تک پہنچائیں گے۔ بابا جی، وہ بچی درد کی شدت سے معصوم سی آواز میں بولی۔ وہ بچی خوف سے آس پاس نظریں دوڑانے لگی۔ یہ کوئی تہخانہ تھا جو لان میں کھلتا تھا۔
جس کی سیڑھیاں ختم کر دی گئی تھی۔ ماما، وہ بچی پھر سے بولی، لیکن اس گپ اندھیرے میں کون اس کی مدد کرتا؟ یقیناً کوئی تھا وہاں جو مسلسل اس بچی کو درد و کرب سے تڑپتا دیکھ رہا تھا، لیکن مدد کرنے کی نیت سے ہرگز نہیں۔ ہوش میں آ جا ہادیہ، مشال مسلسل اس پر پانی کے چینٹے گرائے اسے ہوش میں لانے کی تگ و ود میں مصروف تھی، جبکہ دشا اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنائے اس سے چہرے کو تامے بیٹی غور سے کبھی ہادیہ اور کبھی مشال کو دیکھ رہی تھی۔ مشی، تمہیں پتہ ہے کہ میں کیا سوچ رہی؟ دشا نے مسکراتے ہوئے مشال کو دیکھا۔ کیا؟ مشال نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگتا کہ اس منحوس بابا کی موت سے ہادیہ کا کہیں نہ کہیں کوئی تعلق ہے۔ غصہ مت کرنا، میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے، دشا نے کہا۔ دشا، اسے ہوش میں لاؤ، مجھے اسے گھر لے جانا ہے، مشال نے اس کی بات نظر انداز کرتے غصے سے کہا۔ ارے ہاں، میرے پاس شاید ہوش میں لانے کے لیے کچھ ہے۔ دشا اٹھی اور سامنے دیوار پر بنے میڈیکل باکس سے ایک اسپرے ٹائپ کی بوتل نکال لائی۔ یہ لو، اس سے کام بن جائے گا۔ دشا نے بوتل اس کی طرف اچھالی، جسے مشال نے کامیابی سے کیچ کیا۔ چند لمحوں کے بعد ہادیہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وہ بگی اور وہ لڑکی، وہ بڑبڑائی۔ ہادیہ، تم ٹھیک ہو نا؟ دشا نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کون سی بگی؟ مشال نے دیکھا۔ پتہ نہیں، ہادیہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ چلو ہادیہ، ہمیں گھر جانا ہوگا، بہت دیر ہو گئی ہے۔ مشال نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ ہادیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، دشا کو خدا حافظ کہتی وہ دونوں جلد ہی وہاں سے نکل گئیں۔ شمول کو خالی ہاتھ دیکھ کر جہاں ثروت بیگم نے بے اختیار دل کو پکڑ لیا، وہاں فرحت بیگم بھی پریشان سی کرسی پر بیٹھی رہ گئی۔ شمول بیٹے، کہاں ہے مشال اور ہادیہ؟ زینت بیگم نے اسے دیکھا۔ وہ مجھے نہیں ملی، میں کافی دیر گیٹ کے باہر کھڑا رہا اور گیٹ کیپر سے بھی معلومات لینا چاہی، لیکن بے سود۔ ارے میری جوان بچیاں نہ جانے کہاں ہوگی؟ دادی بھی دل پر ہاتھ رکھے پریشان سی بیٹھی تھی۔ اچانک گیٹ کھلنے کی آواز آئی، سب نے چونک کر گیٹ کی طرف دیکھا۔ مشال ہادیہ کو تامے آ رہی تھی۔ ہادیہ میری جان، ثروت بیگم اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھی۔ دادی بھی کرسی کا سہارا لیتی ہادیہ کی طرف لپکی۔ کیا ہوا ہے ہادیہ کو مشال؟ ثروت بیگم رو دینے کو تھی۔ چچی جان، کچھ نہیں ہوا، وہ بس ہم آٹو سے آ رہے تھے تو ہادیہ کی طبیعت بگڑ گئی اور ہادیہ بے ہوش ہو گئی۔ قریب ہی میری دوست دشا کا گھر تھا اور اتفاق سے وہ ہمارے ساتھ آٹو میں تھی تو وہ ہمیں اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ مشال نے تفصیل بتائی اور ہادیہ کو کرسی پر بٹھایا۔ میں بے ہوش نہیں ہوئی تھی، میں نے مشال سے کہا تھا کہ دشا کے گھر نہیں جانا مجھے، یہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئی، ہادیہ نے کہا۔ سبھی چونک کر مشال کو دیکھنے لگے۔ ہادیہ، تم ٹھیک نہیں تھی، دشا کی طرف اس لیے ہی لے گئی تھی کہ تم کہیں پھر سے عجیب پاگلوں جیسی ریئیکٹ نہ کرنے لگ جاؤ، مشال نے سنبھلتے ہوئے مگر تھوڑا غصے سے کہا۔ مشال، اصولاً بات تو یہ ہے کہ ایسی حالت میں سیدھا گھر آتے ہیں، نہ کہ غیروں کے گھر، اور دوسری بات، میری بیٹی پاگل نہیں ہے، سمجھ گئی؟ ثروت بیگم نے لفظ چبا چبا کر کہا اور ہادیہ کے لبوں سے پانی کا گلاس لگا دیا۔ ثروت، تمہاری بیٹی اگر پاگل نہیں ہے تو پاگلوں جیسی حرکتیں کیوں کرتی ہے؟ اور اگر مشال اسے اپنی دوست کے گھر لے گئی کہ کہیں ہادیہ بے ہوش نہ ہو جائے تو بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے تم اس سے اس قسم کی بات کرو گی؟ زینت بیگم نے بھی ناگواری سے اپنی بانجی کی طرف داری کی۔ وہ دراصل ماما، ہادیہ کہہ رہی ہے کہ وہ بے ہوش نہیں تھی تو اس کا مطلب وہ گھر آنا چاہتی تھی، تو اسی حالت میں انجان لوگوں کے گھر میں اس طرح ٹھہرنا مناسب نہیں، نہ جانے کون کون لوگ ہوتے ہوگے گھر میں، شمول نے کہا۔ شمول بیٹے، بہتر ہے کہ ہم گھر چلیں، تمہاری بھابھی تنہا ہے گھر میں۔ زینت بیگم نے اپنا بیگ اٹھایا اور سرسری سا سلام کرتی باہر کی طرف بڑھی۔ آنٹی پلیز میری ماما کی بات کا غصہ مت کیجیے گا، شمول نے ثروت بیگم سے کہا اور خدا حافظ کہتا ایک نظر ہادیہ پر ڈالتا باہر کی طرف لپکا۔ وہ بے سود اپنے کمرے میں لیٹی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی،
جب ٹھنڈی ہوا کا ایک لہلہاتا ہوا جھونکا اس کے وجود میں سرایت کر گیا۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، زویا اپنے خوبصورت گنگریالے بالوں کو گردن وشانے پر پھیلائے اس کے سام توڑی پر ہاتھ رکھے ایک خوبصورت ادا سے بیٹھی تھی۔ زویا، وہ آس پاس سہارا لیتی دھیرے سے اٹھی۔ زویا، بس بہت ہوا، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، میں ہرگز کچھ بھی عجیب و غریب اپنے ذات کے ساتھ اب برداشت نہیں کروں گی۔ ہادیہ کے آنکھوں میں ایک عجیب و غریب غصہ تھا جسے زویا محسوس کر رہی تھی، شہزادیوں جیسا رعب و غصہ۔ ہادیہ، تم نے تو اپنی ذات کو ایک خوش اخلاقی کے خول میں بند کر رکھا تھا، لیکن یہ روپ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم بھی جاننے لگی ہو کہ تم کون ہو، زویا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زویا، اس کالج میں ایسا کیا ہے جو میں نہیں جانتی؟ اور آخر کالج سے جڑے عجیب و غریب واقعات میرے ساتھ ہی کیوں ہیں، کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں؟ یہ بتاؤ مجھے کہ تم کون ہو، خدا کے لیے سب بتا دو مجھے، ہادیہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ ہادیہ، شاید یہ عجیب و غریب واقعات کبھی نہ ہوتے اور ہمیشہ ایک راز ہی رہتے اگر تم اس کالج میں نہ آتی۔ جانتی ہو، روحوں کا روحوں سے خاص تعلق ہوتا ہے، اور یہ بھی تم جانتی ہو کہ ہر جاندار کے پاس روح ہے، اور اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ تمہاری روح کا تعلق اس کالج کو بنانے والوں کی روحوں سے کہیں ملتا ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا، زویا نے کہا۔ زویا، میں نے دیکھا ایک بگی خواں کو جو خوبصورت دل نشین لڑکی کو لیے جا رہا تھا، اور پھر ایسا لگا جیسے کوئی مجھے کہہ رہا ہو کہ بگی کا پیچھا کرو، وہی تمہیں منزل تک پہنچائے گی۔ میں اس بگی کے پیچھے ہی بھاگ رہی تھی جب اچانک سے میں بیدار ہو گئی اور میں نے آنکھیں کھولی، سامنے دشا اور مشال کو پایا۔ ہادیہ اسے تفصیلاً خود پر بیتی داستان سنانے میں مگن تھی، یہ دیکھے بنا کہ دشا اور مشال کے ذکر پر زویا کس قدر غصے میں آ گئی۔ ہادیہ، آج رات میں تمہیں پھر لینے آؤں گی، ممکن ہے تم آج رات بہت سے سوالات کے جواب جان لو، زویا نے کہا اور یکدم اس کے کمرے کی کھڑکی سے باہر کی طرف چھلانگ لگا دی۔ سورج ڈھلنے کے قریب تھا، لیکن ابھی بھی کافی سویرا تھا اور صاف روشنی تھی جب روما اپنے گہرے لباس کو سنبھالتی لان کی طرف آئی۔ بسمل، بیٹا، ماما کی بات سنو فوراً۔ روما ارد گرد نظریں دوڑائی اپنی 9 سالہ بیٹی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ارے یہی لان ہی تو کھیل رہی تھی، کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ روما نے پریشانی سے ارد گرد دیکھا اور دور بیٹھے گیٹ کیپر ملازموں کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ صفدر اور باقر، کیا تم نے بسمل کو دیکھا؟ ابھی یہی کھیل رہی تھی، روما نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بی بی جی، بسمل بی بی کو نہیں دیکھا۔ ارے حد ہے، ڈھونڈو اسے، کہاں گئی وہ؟ روما غصے سے بولی۔ جی بی بی جی۔ ملازم لان کی طرف دوڑے۔ رشیدہ، ماریا، روما زوردار آواز سے چلائی۔ بسمل کو ڈھونڈو، کہاں ہے؟ اندر دیکھو، ہر جگہ تلاش کرو، میری بچی اپنے گھر سے کہاں گم ہو گئی؟ روما نے کہا اور اوپر ٹیرس کی طرف نظر دوڑائی جہاں ایک عمر رسیدہ خاتون نیچے ہی دیکھ رہی تھی۔ روما نے غصے سے اس عمر رسیدہ خاتون کو دیکھا اور تیز تیز قدم چلتی اوپر اس عورت کو سامنے جا پہنچی۔ ارے خبیث بڑھیا، پتا میری بیٹی کہاں ہے؟ کیا کیا تو نے میری بچی کے ساتھ؟ روما نے اس کے کمزور بازو کو جھنجھوڑا۔ مجھے نہ تجھ سے غرض، نہ تیری بیٹی سے، میری نوجوان حسین سوتن، اس عورت نے ماتھے پر تیوری چڑھائے اطمینان سے کہا اور اپنے بازو چڑھاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تیری اولاد نہیں ہوئی نا؟ جلتی ہے تو مجھ سے، میری بیٹی سے، روما نے اس عورت کے پیچھے سے زوردار آواز سے کہا۔ دور گیٹ سے اندر داخل ہوتی گاڑی کو دیکھ کر وہ بھاگتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھی۔ شکر خدا کا صلاح الدین آ گئے۔ وہ دل جمی سے کھانا کھانے میں مگن تھی جبکہ ثروت بیگم مسلسل مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہادیہ نے پلکیں اٹھا کر مسکراتے ہوئے ثروت بیگم کو دیکھا۔ کاش اس منظر کو وہ کہیں قید کر لو، میری حسین و جمیل اماں مس ثروت، شرارت سے کہتی وہ دادی کی طرف دیکھتی ایک آنکھ بند کرتی ہوئی بولی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔